السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ندیم الرشید صاحب، میرے استاد محترم، جن سے میں نے فن خطابت یعنی پبلک اسپیکنگ، ڈیکلیمیشن، اسپیچز سیکھی، اور اس کے بعد میں نے ان سے ڈیبیٹ، کنونشنل ڈیبیٹ میں نے ان سے سیکھی، اور تقریباً ایک عرصے سے میں ان کے ہی ادا کیے ہوئے لفظوں کو دہرا کر میں بولنا سیکھ رہا ہوں۔ اور میرے ساتھ ندیم الرشید صاحب موجود ہیں، اور حالیہ یہ اس وقت جو ہے ایک کتاب کے مصنف بولنا سیکھی اور دوسری پر کام بھی کر رہے ہیں۔ میڈیا کے مغالطے نام ہے استاد جی اس کا۔ تو اس وقت آپ کی کیا مصروفیات چل رہی ہیں جامعۃ الرشید میں؟ جامعۃ الرشید میں اس وقت الحمدللہ 2 شعبے میرے پاس ہیں، کلیۃ الفنون اور کلیۃ الدعوہ۔ بنیادی طور پر اس میں ہم جو فضلائے کرام ہوتے ہیں، نوجوان فاضل سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے اپنی درس نظامی کا کورس مکمل کیا ہوتا ہے، 8 سالہ درس نظامی کا کورس مکمل کیا ہوتا ہے، یا ہم کہتے ہیں جو مدرسہ گریجویٹس ہیں، ان کو یہاں پر 1 سال کا اسپیشل کورس کروایا جاتا ہے، جس کو مدرسے کی لینگویج میں ہم تخصص کہتے ہیں۔ جی تو یہ کلیۃ الفنون بنیادی طور پر جامعۃ الرشید کا ماس کمیونیکیشن کا شعبہ ہے، ماس کمیونیکیشن، اور کلیۃ الدعوہ وہ شعبہ ہے کہ جس میں ہم جو نوجوان فضلاء ہیں ان کو دعوت دینے کا عالمی اسلوب سکھاتے ہیں کہ وہ بین الاقوامی پلیٹ فارم پر اگر اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے پیش کریں گے، عصر حاضر میں اس کے تقاضے کیا ہیں، کون سی چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، اور اس کے لیے کیا شرائط ہونی چاہیے، بہتر سے بہتر ہم دعوت دین کا فریضہ عصر حاضر کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا استاد جی، ذرائع ابلاغ کی وجہ سے جو ہے ہماری دنیا میں کافی تبدیلیاں آئی ہیں، بہت ساری چیزیں بدل گئیں، تاریخ فراموش کر دی گئی۔ تو اس وقت جو ہم میڈیا دیکھ رہے ہیں اور جو ذرائع ابلاغ دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح کے داعی ہم ان ذرائع ابلاغ پر، میڈیا پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جو اس دعوت کا کام کر رہے ہیں، ان کی اگر شکل و صورت اور ان کا طرز حیات دیکھا جائے، ان کا جو ہے لائف سٹائل دیکھا جائے، اور دوسری طرف جو علماء لوگ ہیں جو مدارس میں 8 سال جنہوں نے گزارے ہوتے ہیں، درس نظامی کیا ہوتا ہے، یعنی وہ دنیاوی طور پر ایک دنیا سے جو ہے عقلی طور پر نابالغ سے سمجھے جاتے ہیں۔ تو کیا آپ کے یہ طلباء جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہاں کے دعویٰ کے، تو کیا وہ یہ چیلنجز کا سامنا کر پائیں گے؟ جی بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انہیں جب دعوت دین کا طریقہ کار سکھاتے ہیں تو یہ یعنی 7 گھنٹوں پر مشتمل یہ ایک دورانیہ ہے جو اس کو پورا کرنا ہوتا ہے پورے دن میں، پھر اس کے بعد مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی، ظہر کے بعد بھی 7 گھنٹے تسلسل کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس میں ہم ان کو تاریخ اور سیرت بھی پڑھاتے ہیں۔ آپ نے کہا نا کہ تاریخ فراموش کر دی گئی، جو لوگ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کسی بھی چیز کی دعوت دیتے ہیں تاریخ فراموش کر کے بیٹھتے ہیں، تو ہم ان کو اسلامی تاریخ سے آگاہ رکھتے ہیں کہ جب وہ بات کر رہے ہوں تو اس کے پورے تاریخی پس منظر سے بھی وہ واقف ہوں۔ سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا اسباق حاصل ہوتے ہیں عصر حاضر میں، وہ سیرت کا فن بھی ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو جغرافیہ بھی پڑھاتے ہیں، یعنی جغرافیہ میں ہم ان کو یوں سمجھ لیں کہ سیاسی جغرافیہ، کہ پوری دنیا میں جو ممالک ہیں، کون سا ملک کہاں واقع ہے، جب ایک ملک ختم ہوتا ہے تو پھر ادھر اس کے ساتھ کون سا دوسرا ملک ہے جو شروع ہوتا ہے، حدود اربع کیا ہے، کون کون سے ممالک ہیں مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اور پھر ان ممالک کا دنیا کی عصری تاریخ پر جو ہماری مطلب موجودہ تاریخ چل رہی ہے، یا سیاست حاضرہ ہے، یا جیو پالیٹکس ہے، ان ممالک کا کوئی کردار ہے، کوئی اثر ہے، نہیں ہے۔ تو جغرافیہ کی وجہ سے وہ کافی حد تک، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا کی معلومات، دنیا کے بارے میں جاننا، وہ جان لیتے ہیں۔ اس میں وہ سیاسی جغرافیہ بھی پڑھتے ہیں جس کو ہم یعنی پولیٹیکل جیوگرافی کہتے ہیں، طبعی جغرافیہ بھی پڑھتے ہیں، فزیکل جیوگرافی، اور قرآنی جغرافیہ بھی پڑھتے ہیں کہ قرآنی مقامات، قرآن پاک میں جن جن مقامات کا تذکرہ ہوا ہے اور جن جن شخصیات کا تذکرہ ہوا ہے، تو وہ شخصیات کہاں تھی موجودہ دور میں، ان کی کیا اہمیت حیثیت ہے، اور وہ کون سے انقلابی واقعات وہاں رونما ہوئے جن کے ذریعے سے اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں، ہم ان سے سبق سیکھیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو جرنلزم بھی پڑھاتے ہیں، صحافت بھی پڑھاتے ہیں،
یعنی موجودہ دور میں اگر ہم دنیا سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا ذریعہ کیا ہے باخبر رہنے کا؟ میڈیا ہی ہے, یہی جرنلزم ہی ہے. تو صحافت کا فن بھی ان کو پوری طرح سے جو ہے وہ پڑھاتے ہیں. اس کے ساتھ پبلک سپیکنگ بھی پڑھاتے ہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ عصری تقاضوں کے مطابق وہ بات کر سکے, یعنی ممبر پر بیٹھ کر بھی اگر وہ بات کر رہے ہیں تو وہ بات قابل قبول ہونی چاہیے اس آدمی کے لیے بھی جو سوشل میڈیا پر بیٹھا ہے, وہ بات قابل قبول ہونی چاہیے اس آدمی کے لیے بھی جو اپنا یعنی جو علم حاصل کرتا ہے الیکٹرانک میڈیا سے, اور وہ بات قابل قبول ہونی چاہیے اس آدمی سے بھی جو پرنٹ میڈیا سے اپنے لیے معلومات اخذ کرتا ہے. تو پبلک سپیکنگ کا فن بھی ان کو سکھایا جاتا ہے, جس میں ڈیبیٹ بھی ہے, ڈیکلیمیشن بھی ہے, درس قرآن بھی ہے, درس حدیث بھی, یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر اس کے بعد ہمارے معاشرے میں جو اس وقت ایک لہر چل رہی ہے, بعض لوگوں نے تو اس لہر کو فیشن کے طور پر اپنا لیا ہے, ایتھیزم جسے ہم کہتے ہیں یا جس کو الحاد کہا جاتا ہے. تو کاؤنٹرنگ ایتھیزم, رد الحاد, یہ بھی ان کو پڑھایا جاتا ہے. کمپیریٹیو ریلیجن بھی ان کو پڑھایا جاتا ہے, تاکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے اسلام پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں ان اعتراضات کا جو ہے وہ صحیح طریقے سے جواب دیا جا سکے. اور جو ذہن تشکیک کا شکار ہو رہے ہیں اور دین بیزاری کی طرف جا رہے ہیں, ان کے ذہنوں سے شکوک و شبہات کے کانٹے چن لیے جائیں اور وہ لوگ صحیح مومن مسلمان ہو جائیں اور یہ سمجھیں کہ اسلام ہی اس عصر میں, اس عہد میں, اس دور میں, اس ایج میں ہمارا وہ سہارا بن سکتا ہے کہ ہم روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اطمینان حاصل کر سکتے ہیں. حالانکہ کسی نے ڈائریکٹلی کچھ نہیں کہا کہ بھائی مدرسے کے لوگ ایسے, یا پھر کسی نے ڈائریکٹلی کچھ نہیں کہا کہ بھائی مدرسے میں تو یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے, لیکن جس ماحول میں میں بڑا ہوا اس میں تو بس یہ تھا کہ یار مدرسوں کے بچوں کی زندگی میں اور کچھ نہیں تھا, تو وہ مدرسے میں چلے گئے اور بس ان کا تو بس یہی ہوگا, وہ مولوی بن جائیں گے اور وہ ٹی وی میں بیٹھ کے جو ہے وہ تقریریں دیں گے اور اللہ کا ڈر دیں گے, جس طرح جو ہم ابھی مین اسٹریم جس کو ہم کہتے ہیں میڈیا میں, ٹی وی میں بیٹھ کر تقریریں دیں گے یا ممبر پر بیٹھ کر تقریریں دیں گے, کیونکہ تو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا میں. نہیں تو دونوں کو جو ہے وہ پرسیپشن تو ایک ہی ہوتا ہے نا کہ بھائی یعنی تقریریں کریں گے, مولوی ہے وہ صرف ایسے بیٹھا ہوا ہے, وہ نیچے دیکھ رہا ہے, مطلب وہ جہاں بھی جائے گا وہ ڈرانے اور مایوسی کی.